عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایفچین چینل کے ناظرین، پروگرام آئے سنتیں سیکھیں میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ روزانہ ہی یہ سلسلہ آپ کے لیے ایک نئی معلومات لے کر حاضر ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس سلسلے کے اندر ہم 2 سیگمنٹ کرتے ہیں۔ پہلے سیگمنٹ کے اندر ایک سورہ اور دوسرے سیگمنٹ کے اندر ایک دعا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لہذا تھوڑے سے مختصر سے وقت کے اندر بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہے۔ آپ سے عرض ہے کہ شروع سے آخری تک ہمارے ساتھ بنے رہیے، انشاءاللہ آج بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملنے والا ہے۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی ایک فضیلت اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج جو سورہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں یہ سورہ ہے سورہ ہمزہ۔ جی ہاں ناظرین، یہ سورہ بھی بہت مشہور ہے اور اکثر ائمہ کرام اپنی نمازوں کے اندر مغرب میں کبھی عشاء میں اس کو پڑھا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحیح طریقے سے اسے ادا کرنے کی اور صحیح مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع سے لے کر آخری تک ہمارے ساتھ آپ بنے رہے، انشاءاللہ عز و جل ہم اس میں آج کچھ نہ کچھ نئی باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل، ناظرین اس کے اندر جو شروعات ہے یہ حروف لین سے ہو رہی ہے کہ یہاں قاعدہ پایا جا رہا ہے حروف لین کا، ٹھیک ہے؟ اور حروف لین اس وقت ہوتا ہے کہ یا ساکن اور اس سے پہلے زبر آ جائے، وہاں پر یا لین ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد آپ دیکھ رہے لام، لام پر 2 پیش والی تنوین ہے۔ 2 پیش والی تنوین یا نون ساکن تنوین ہو یا نون ساکن ہو، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا کلمہ کون سا حرف آ رہا ہے، تو یہاں پر ہمیں لام نظر آ رہا ہے۔ جی ہاں، یہ لام کیا ہے؟ یہ حروف یرملون میں سے ایک حرف ہے، ٹھیک ہے؟ یرملون کے اندر میں 6 حروف آتے ہیں جس میں سے یہ حرف لام آ رہا ہے، لہذا تنوین کے بعد جب حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو کون سا قاعدہ پایا جائے گا؟ ادغام کا۔ جی ہاں، یہاں پر ہم ادغام تو کریں گے لیکن گنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم بغیر گنہ کے یہاں پر پڑھیں گے وَيْلٌ لِّكُلِّ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ جس طرح آپ نے یہاں پر دیکھا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے، اسی طرح ایک اور تنوین یہاں 2 زیر والی تنوین ہمیں نظر آ رہی ہے جو گول تا کے نیچے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم اس کو لام سے جوڑیں گے تو یہاں پر بھی ادغام بغیر غنہ کے، ادغام بلا غنہ کیا جائے گا،
اور اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں گول تا نظر آ رہی ہے، اور اسی کے نیچے آپ دیکھیں گے کہ ایک چھوٹی سی نون لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو معلومات دیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ آگے چلتے ہیں۔ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ یہاں پر سین کے اوپر توجہ دینا ہے، سین کو باریک پڑھنا ہے، نون مشدد میں ایک الف کا گنہ کرنا ہے، ہا پر الٹا پیش ہے جو کھڑی حرکات میں سے ہے، اور کھڑی حرکات یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے، لہٰذا حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، یعنی کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر ہم مد منفصل کرتے ہوئے اس کو دراز کریں گے، کھینچیں گے۔ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ ایک الف کے برابر یہاں الف مدہ کو کھینچیں گے۔ پھر یہاں پر ایک قاعدہ پایا جا رہا ہے، جی ہاں، نون ساکن کے 4 قاعدوں میں سے آج ایک نیا قاعدہ آ رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد جب بھی با آ جائے، نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی با آئے گا تو نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ کس کو بدلیں گے؟ نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، اور یہاں پر لَیُن نہیں بلکہ لَیُم کہیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ پھر سے بتاتا چلوں کہ نون ساکن کے بعد جب بھی حرف با آ جائے تو وہاں پر نون ساکن اور تنوین کے اندر میں جو ہے اقلاب کا قاعدہ پایا جائے گا۔ کون سا قاعدہ پایا جائے گا؟ اقلاب، یعنی بدلنا۔ تو یہاں پر کس چیز کو بدلا جا رہا ہے؟ نون ساکن کو بدلا جا رہا ہے میم سے، ٹھیک ہے؟ تو لَیُن نہ کہتے ہوئے ہم کو کہنا ہے لَیُم، ٹھیک ہے؟ اور وہ اس لیے کہ یہاں پر حرف با آ رہا ہے نون ساکن کے بعد، تو اس طرح پڑھیں گے كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ آگے چلتے ہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ۔ یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ پایا جا رہا ہے۔ پھر دال میں قلقلہ کریں گے، را کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، ساتھ ہی ساتھ ہا کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں گے، یعنی ہا کی جگہ ہا ادا نہیں ہونا چاہیے، اور طا کو پر کریں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ۔ آخری میں تا کو یعنی گول تا کو ہم ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو ہم پر کریں گے، اس لیے کہ اس سے پہلے را پر پیش ہے، اور ساتھ ہی ساتھ واو مدہ، اور یہاں پر بھی ہم تائے مدورہ کو یعنی گول تا کو ہاں سے بدل دیں گے۔ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ۔ آگے چلتے ہیں۔ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ۔ یہاں پر دونوں حمزہ کو تحقیق کے ساتھ ادا کریں گے، یہاں یا مدہ کریں گے، یہاں پر تا اور طا دونوں میں فرق کریں گے۔ پہلے تا ہے، بعد میں طا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور طا مشدد ہے، اس لیے یہاں پر جماؤں کے ساتھ قلقلہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ۔ جی ناظرین، یہاں پر ایک اور قاعدہ پایا جا رہا ہے حمزہ ساکنہ کا۔
جی ہاں، جب بھی حمزہ ساکن ہو تو اسے جھٹکا دے کر پڑھیں گے، مو مو مو، لیکن اکثر لوگ حمزہ ساکن کو بھی قلقلہ کر کے پڑھتے ہیں، مو او سادہ، مو او سادہ، یعنی ان کو ایسا لگتا ہے کہ حمزہ ادا ہی نہیں ہو رہا ہے، جبکہ حمزہ ساکنہ کی ادائیگی جھٹکا ہے، جھٹکے سے آواز آپ روکیں گے، کہیں پر بھی روکیں گے وہاں پر حمزہ ساکن اگر نہیں بھی ہوگا تو وہاں پر پیدا ہو جائے گا، تو لہذا جہاں حمزہ ساکن ہے وہیں ادا کرنا ہے، غیر جگہ پر ادا نہیں کرنا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں دیتا ہوں۔ تو ادا اس طرح کرنا ہے، انہا علیہم مؤصدہ، علیہم مؤصدہ، یہاں پر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، لہذا یہاں پر ادغام شفوی ہوگا۔ جی ہاں، میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، جس میں سے ایک قاعدہ یہاں پر پایا جا رہا ہے ادغام شفوی کا، کیونکہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے اور حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، یہاں یا مدہ کریں گے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، ساتھ ہی ساتھ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، لہذا ادغام مع الگنہ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ گول تا ہے اس کو ساکن کرتے ہیں، یعنی وقف میں اسے ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے۔ جی ناظرین، ایک قاعدہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جہاں پر حمزہ ساکنہ نہ ہو کس طرح وہاں پر حمزہ ساکنہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے حروف مدہ کو کھینچا اور حروف مدہ کو کھینچتے وقت آپ نے آواز کو روک دیا، ایک ہوتا ہے آواز کو ختم کرنا اور ایک ہوتا ہے آواز کو روکنا، تو آپ نے یوں کہا با الف زبر با، تو یہ مکمل ایک الف کے برابر جو ہے حروف مدہ ادا ہوا۔ لیکن اگر آپ اسی کو آواز ختم کرنے کے بجائے آواز کو روکیں گے، ابھی تو آپ نے کیا کیا، آواز کو ہوا پر ختم کر دیا، با الف زبر با با، تو یہ آواز کیا ہے، ہوا پر ختم ہو گئی۔ لیکن اگر آپ اس کو روکتے ہیں تو کیا ہوگا، با الف زبر با 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 با، یہ آواز کیا ہے، روک رہی، آپ آواز کو روک رہے ہیں، تو یہ جو آپ آواز روک رہے ہیں نا، یہی رکنا حمزہ ساکنہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسی جا جا جا، یہ جو آواز رک رہی ہے یہاں پر حمزہ ساکنہ بن رہا ہے، جا جو حمزہ آخر میں حمزہ آ رہا ہے نا، حمزہ کے اوپر زبر آ رہا ہے، لیکن اسی کو یعنی جا جا، یہ آخر میں جو حمزہ آ رہا ہے اگر ہم اس کو ساکن کریں گے تو اس کی آواز کیا بنے گی، جا جا، یہ آواز رک رہی ہے یعنی حمزہ پیدا ہو رہا ہے، حمزہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا، حمزہ ساکنہ بن رہا ہے۔ لہذا کہیں پر بھی آپ خیال رکھیں، جیسے آپ پڑھتے ہیں والضحیٰ، اگر آپ آواز روکیں گے تو والضحیٰ آخر میں حمزہ بن گیا، ٹھیک ہے، تو آواز روکنا نہیں ہے بلکہ آپ کو آواز کو ہوا پر ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو ایک نئی معلومات میں نے آپ کو دی ہے، لہذا آپ جب بھی حمزہ ساکنہ کو پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے، جھٹکا دے کر، مؤصدہ مؤصدہ، جیسے سورہ فیل کے اندر ہم نے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر دیکھا تھا کہ مأکول مأکول، ٹھیک ہے نا، مأکول نہیں بولیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے، مأکول۔ اسی طریقے سے یہاں پر مؤصدہ مؤصدہ۔ اب انشاءاللہ عز و جل ہم اوپر سے ترجمے کے ساتھ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس کے لیے خرابی ہے
جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے، پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جوڑا اور اسے گن گن کر رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ ضرور چورا چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ اب آئیے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل مشق والے انداز میں اچھے طریقے سے اچھے لہجے میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اچھے انداز میں بیٹھ جائیے تاکہ مشق اچھے طریقے سے ہو سکے تو اگر آپ کے آس پاس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوں تو ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیجئے، بلا جھجک، بغیر جھجکے بلند آواز سے پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، الذی جمع مالا وعددہ، یحسب ان مالہ اخلدہ۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، وما ادراک ما الحطمہ، نار اللہ الموقدہ، التی تطلع علی الافئدہ، انہا علیہم مؤصدہ، فی عمد ممددہ۔ لیجیے ناظرین، ہم نے آج کا پہلا سیگمنٹ کمپلیٹ کیا اور اس میں سورہ ہمزہ کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک صحیح مخارج و صفات کے ساتھ اچھے انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چلتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم ایک دعا سیکھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوسرے سیگمنٹ کے اندر الحمدللہ عز و جل ہم ایک دعا سیکھتے ہیں، اور آج جو ہم دعا سیکھنے والے ہیں وہ ہے سیڑھیوں سے یا ڈھلان میں اترتے وقت، جب آپ اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں یا سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے ہیں تو آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ آئیے یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ہاں، جو کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی
اس کے نام کے درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کتنی پیاری دعا ہے۔ جب بھی ہم نیچے کی جانب اتریں، سیڑھیوں سے اتریں یا ڈھلان میں اتریں، ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کا ترجمہ ہے اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری دعا آج ہم نے سیکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی طرح ہمیں دعائیں پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دعاؤں کو، سوروں کو اچھے انداز سے مخارج و صفات کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے، کیونکہ اس میں ہمیں بہت ساری علم کی باتیں، تجوید کی باتیں، قرآن اور حدیث کی باتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود بھی دیکھنے اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھا